بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، واو اور قد تحقیق، بلغنی پہنچا مجھے، الکبر بڑھاپا، وامرأتی اور میری بیوی، عاقر بانجھ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اسی طرح، اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ تحقیق میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آیات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بس یہ کہ اللہ پاک جو آیت ہم پڑھیں، جس کو ہم سنیں، اللہ پاک اس کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں زیادہ نہیں کچھ کر سکتے، لیکن یہ کہ اتنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرما دے، ہمارے فہم میں، ہمارے مال میں، ہمارے وقت میں، ہماری صحت میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے، آپ سب کی، ہم سب کی، تاکہ ہم لوگ اس کام کو، اس قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کو احسن طریقے سے کر سکیں۔ اور جو آیت مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے، وہ نہ صرف یہ اس گروپ میں بلکہ کہیں بھی، ہر جگہ، اور دوسری تفاسیر پڑھ کے اور جگہ سے سن کے اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور جو اس کے نازل ہونے کا اصل مقصد ہے کہ ہم اس آیت کے مطابق اپنی زندگیاں چینج کر لیں۔ اللہ رب العزت نے وہ آیت جس وجہ سے ہم تک پہنچائی ہے، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں سنائی ہے، تو وہ مقصد جو ہے، جو میسیج اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ پاک جو ہم سے اس آیت کے ضمن میں چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا ہو، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی تکبر غرور، نہ کوئی بڑائی ہے بھی نہیں، اس میں کوئی چیز ایسی ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی کوئی پتہ نہیں ہے شیطان کا کہ وہ ہمیں اتنا تھوڑا سا کام کرنے پہ کہہ دے کہ بھئی تم تو بہت ہی بڑے نیک ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے جو ہم سے دور رکھے، اور اللہ رب العزت جو ٹوٹی پھوٹی ہماری کاوش ہے، کوشش ہے، اس کو احسن طریقے سے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کیا اور احسن طریقے سے قبول کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہماری طرف سے بھی اس کو بہترین کر کے قبول کر لے۔ ہم نہ کہ صد، نہ کوئی نہ ہمت، نہ کوشش، نہ ارادے، نہ نیتیں، نہ کوئی زیادہ محنت، اللہ پاک ہمارے اپنے فضل اور اپنے کرم سے تھوڑی سی کاوش کو بھی قبول کر لے، اور ہماری زندگیوں میں اس قرآن کو لے کے آ جائے، تاکہ ہم اس پہ عمل کر کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر کے جنت کے حصول، جنت کو حاصل کر سکیں۔ اور یہ پیارا قرآن کریم قبر کی اندھیر کوٹری میں، حشر کے وہ گرم ترین ماحول میں، اللہ رب العزت کے سامنے جب میں کھڑے ہوں گے، اس دکھ اور ٹینشن کے حالت میں، اور میزان کا جب عمل ہو رہا ہوگا، دل دھڑک رہے ہوں گے کہ ہمارا اعمال نامہ بڑا بھاری ہے یا ہلکا ہوگا، ہمارا جو فیصلہ کیا ہوگا، ان سب حالتوں میں یہ پیارا قرآن، یہ پیارا اللہ کا میسیج ہمارے لیے سفارشی، ساتھی، دوست اور غمگسار بن جائے۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں اللہ رب العزت، میری پیاری بہنوں، ہم لوگ مسلسل حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیونکہ یہ صورت ہی ایسی ہے آل عمران کی، جسے شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ عمران کی اولاد یعنی مریم علیہ السلام جو تھی، وہ ان کے نانا کا نام ہے عمران، تو اس وجہ مریم علیہ السلام کے والد محترم کا نام تھا عمران، اور جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کے نانا کا تھا، تو اس وجہ سے چونکہ ان کا واقعہ صورت میں زیادہ تفصیل سے بیان ہوگا، تو آپ نے دیکھا تھا کہ مریم علیہ السلام جب اللہ رب العزت نے ان کو اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اتنا قرب اپنا دے دیا تھا کہ وہ ایک اکیلی کمرے میں، ہم 10 دن اعتکاف میں بیٹھے تو ہمارے خیال، دماغ اپنے بچوں میں، گھر میں، ادھر ادھر لگے رہتے ہیں، تو وہ 10 دن کیا کہ انہوں نے
نے اپنی وقف کر دی تھی، اتنی چھوٹی ایج میں بھی وہ اپنے ایک روم میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور ان کے پاس سے پھل آیا تو زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر فرشتوں نے آ کے ان کو بشارت سنائی کہ آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے بیٹا دیا جائے گا۔ اب آج کے آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ان کی خوشی جو ہے وہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں، یوں کہہ دیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوئی جب انہوں نے یہ سنا کہ ان کو بیٹا ہوگا۔ ان کی بے اختیار، جب کسی کو بہت شدید یقین بھی ہوتا ہے، بعض اوقات انسان جب بھی کسی چیز کے لیے اپلائی کرتا ہے، اگر آپ کہیں اپلائی کرتے ہیں جاب کے لیے، کہیں آپ کوئی اور چیز لینے کے لیے دکان میں جاتے ہیں، آپ کو امید ہوتی ہے کہ یہ چیز آپ کو ملے گی، ورنہ آپ کبھی اس کے لیے کوشش نہ کریں۔ اب ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کچھ کورسز کی ہیں، کچھ تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اس کو پائلٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، پائلٹ کیا ہوتا ہے، ایروپلین کیسے چلاتے ہیں، وہ کبھی بھی ایروپلین کے وہ پائلٹ کے لیے انٹرویو ٹیسٹ دینے نہیں جائے گا، وہ وہیں پہ جائے گا جہاں سے اس کو پتا ہوگا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ کام مجھے ملے گا، یا پھر یہ کہ اگلے بندے پہ بھروسہ اور یقین ہو۔ مثلاً کہ کسی کو اگر کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی چیز ضرورت پڑے، تو آپ کبھی ایسے یہ نہیں کہ کسی بار کو بڑی سی کوٹھی ہو وہ کھٹکا کے آپ کہیں کہ بھائی ہمیں تھوڑی سی مدد کر دیں، ہمیں ایسے کسی کا قرض دینا نہیں مانگیں گے نا، آپ وہیں سے مانگیں گے جہاں پتا ہوگا کہ یہ میرے ریلیٹیو ہیں، جانتے ہیں، یا دوست ہیں، یا بھروسے والے ہیں، تو یہ مجھے جانتے ہیں، مجھے تھوڑے پیسے دے دیں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کامل یقین تھا کہ رب کائنات سے میں مانگ رہا ہوں تو وہ مجھے ضرور دے گا، مطلب دے سکتا ہے تو میں مانگ رہا ہوں۔ وہ تو الگ بات ہے کہ انبیاء کے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو مانگ رہے تو وہ ہر حال میں ملنا ہی ہے، وہ مانگتے تھے اور یہ سوچ کے مانگتے تھے کہ اللہ مجھے دے دے گا، نہیں دیا تو اللہ کی اس میں حکمت ہوگی، اللہ پاک مجھے اس سے بہترین دے دیں گے۔ لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے جب بھی کسی سے مانگتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ ہی مانگتے ہیں نا، تو ان کو یقین تھا کہ رب کریم مجھے دے سکتا ہے، تو اللہ سے بیٹا مانگا۔ لیکن جب بشارت سناتے ہیں فرشتے تو ان سے وہ خوشی چھپائی نہیں گئی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بولے، اتنا حیران، اتنا خوش، اتنا وہ ہو گئے تھے کہ ایکسائٹڈ ہو کے انہوں نے کہا کیسے کیسے مجھے بیٹا ہوگا۔ مطلب اس اب کیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت کی قدرت پہ کوئی شک تھا، یا ان کو لگ رہا تھا کہ میں بوڑھا ہو چکا، اب ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ بات ہوتی تو وہ مانگتے ہی نہ کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، اب تو مجھے بچہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ضرورت تھی ان کو پھر اپنا وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کہنے کی کہ اللہ مجھے بیٹا دیں۔ اب ان کو پتا تھا کہ بیٹا ملے گا۔ یہ کیوں، یہ جو لفظ ہے نا انا، اس کا کیوں ترجمہ بھی ہے، کیسے بیٹا ہوگا، یہ بھی ترجمہ آتا ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ کہاں سے ہوگا، کہاں سے بیٹا ہوگا مجھے، میں تو بوڑھا ہوں۔ ایسے انہوں نے مطلب اسے اس کر کے نا کہ کہاں سے ہوگا مجھے بیٹا، میں تو بوڑھا ہوں، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، یعنی کہ آج اتنی ایج ہو گئی ہے اس کی، ابھی تک تو اللہ پاک ہمارے پاس بچہ نہیں تھا۔ اب ایک ایج میں ڈیفرنٹ اختلاف ہے، لیکن ایک جگہ یہی لکھا ہوا کہ حضرت جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کی ایج جو ہے 120 کے قریب تھی، اور ان کی اہلیہ کی ایج جو 98 کے قریب تھی، یعنی کہ اتنی زیادہ ایج، سوچیں تو صحیح، اگر اتنی نہیں بھی ہوئی تو اس سے تھوڑی کم ہوگی، لیکن بہت زیادہ ان کی ایج تھی۔ تو پھر یعنی کہ جب ان کو یہ اتنی پیاری بشارت ملتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہاں سے، کیسے، اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ میری بیوی تو بانجھ ہو گئی ہے، ہمیں کیسے بچہ ہوگا۔ تو ان کو قدرت کاملہ کا پتہ تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خوشی شیئر کریں گے، اللہ تعالیٰ اب بھی آپ مجھے دیں گے۔ اور ایک اور دوسرا معنی جو مفسرین بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ اللہ کیسے ہوگا، مطلب جب ہم یہ جس کنڈیشن میں اور میری اہلیہ ہیں، ہم دونوں جس کنڈیشن میں ہیں، یعنی جس ایج میں، یعنی دیکھیں نا کتنی بڑھاپے میں کتنی کمزوری ہو جاتی ہے خاتون کا، پریگنیٹ ہونا، پھر وہ سارا پروسیس، پھر ڈیلیوری اور یہ سب کچھ، یہ کتنا مشکل مراحل ہے۔ تو ایک ایج ہوتی ہے اس میں بندہ یہ ہمت کرتا ہے، ذرا سے لیٹ ہو جائے، 40 کے اندر چلا جائے بندہ، پھر اللہ اگر اس کو خوشخبری دے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا، بڑی اس کو ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ تو 90 تک بات چلی گئی تھی، تو یعنی کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ آپ اسی طرح اسی ایج میں ہمیں بچہ دے دیں گے، یا پھر ہمیں جوان بھی کریں گے۔ ان کے یقین تو ایسے تھے نا، اس میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، ان کی تو بھروسہ یہ تھا کہ اچھا اللہ دے گا تو صحیح، لیکن ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی واپس جوانی کی عمر دے دے، جس ایج میں بچے پیدا ہوتے ہیں 20-25 سال کی عمر میں ہم دونوں واپس چلے جائیں، پھر ہمارے جو آرام سے وہ سارا پروسیس ہو۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کیسے ہوگا، اسی ایج میں ہو جائے گا یا ہم دوبارہ جوانی پہ جائیں گے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے ان کو دے دیا، نہیں، قال كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله يفعل ما يشاء، ایسے ہی اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اللہ پھر نہیں دیکھتا، جب اس نے کرنا ہوتا ہے نا تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ کوئی 90 میں وہ دینے والا جو 30s میں اولاد دیتا ہے، بچے دیتا ہے، وہ وہی ہے
جو 100 میں بھی دے سکتا ہے، پھر وہی اللہ ہے جو بغیر ماں باپ کے بھی دے سکتا ہے، وہی اللہ ہے جو بغیر وہ باپ کے بھی دے سکتا ہے، صرف باپ کے بغیر ماں سے دے سکتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جن کو اللہ رب العزت نے اب تک اس سے مایوس کیا، یعنی کہ ابھی تک وہ اس بات سے مایوس ہیں کہ وہ نہیں اولاد کی خوشخبری ان کو ملی، تو دوبارہ سن لیجئے کہ وہ اپنے مانگنے میں دیکھ لیجئے، کوئی مانگنے میں کمی ہوگی، اگر کمی نہیں بھی ہے نا، طرف سے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اتنا مانگے کہ اللہ کی ذات آپ کو یہ نعمت دے ہی دے۔ لیکن کیا ہے کہ اس بھروسے کے ساتھ مانگے کہ اللہ پاک نے دینا ہوا تو دے گا، میرے لیے بہتر ہوئی اولاد بھی کبھی نہیں بہتر ہوتی میری پیاری بہنوں۔ دیکھیے ارد گرد آگے پیچھے دیکھیے، کہیں کہیں ایسی اولادیں ہوتی ہیں کہ والدین کو اتنی پریشانی، اتنی رسوائی، اتنے عذاب میں ڈال دیتی ہیں والدین، اکثر میں نے کہتے ہوئے بھی سنا ہے تم سے تو اولاد نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا، ایسا بھی لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے ایسا مت کہا کریں کہ صرف بچہ ہو، اللہ بہتر اولاد، صالح اولاد، نیک اولاد مجھے عطا کر دے، اور پھر دل میں نیت رکھیں اگر اللہ پاک نے نہیں بھی دی نا، مانگتے رہیں آخر میں جس ایج میں بھی ہیں، اگر آپ کو بچہ چاہیے تو آپ اللہ سے مانگے، اور بچہ ہی کیوں، جو چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگے، جو چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگے۔ دکھنے میں اور بالکل ناممکنات میں سے یہ کیسے ہوگی، یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن مانگیے، مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہوگا نا کہ مانگتے رہیں گے، وہ چیز اگر 1 منٹ کے لیے اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی، ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہے، تو اللہ پاک کیا کریں گے، ہمیں اس سے بہترین دے دیں گے۔ جب انسان قیامت کے دن دیکھے گا کہ اس کی جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، ان کا جب انعام اور اجر پائے گا، وہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو میری پیاری بہنوں، کیا کریں کہ اللہ سے مانگتے رہا کریں، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو باغ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، بالکل بھی ہم لوگ لمبی دعا چوڑی کرتے ہی نہیں ہیں، عربی میں ہی کر لیا کریں، یہ جو دعائیں مقبول قرآن کریم کی دعائیں ہمیں وہ پڑھ لینی چاہیے، کم از کم آیت الکرسی، کم از کم تسبیح فاطمہ کچھ تو پڑھ لیا کریں۔ ہم تو مانگتے ہی نہیں ہیں، کبھی تو رات کے تہجد کی عادت بنا لیں، 2 4 6 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کریں۔ نہیں مانگتے نا میری پیاری بہنوں، مانگتے رہا کریں، ہر چیز مانگا کریں، جو چیز دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، کیونکہ کیا ہوگا، چھوٹی سی بھی چیز ہے، مثلا بیٹھے بیٹھے آپ کو کھانے کا کوئی چیز دل کرے تو آپ کیا کہیں، آپ اللہ جی مجھے یہ چیز چاہیے، کیا ہوگا، چیز زیادہ نہیں آپ کو طلب، تھوڑی سی بھی طلب مانگ لیں، کیا ہوگا، وہ چیز فوراً مل جائے گی، نہیں ملتی ہے تو کیا ہوگا، آخرت کے لیے سیو ہو جائے گی۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں بہت بہترین، بہت خوبصورت کام ہے دعا مانگنا، تو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بھی مزید چلے گا، مریم علیہ السلام کا بھی، اور یہاں کیا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن میں انبیاء کے قصے سنائیں گے، اور کیا ہی خوش قسمت ہیں ہم لوگ اس ٹائم کہ ہم رب کریم کا کلام سن رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں سنا رہے ہیں، قصے سنتے ہوئے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، کوئی بڑا ہمیں کوئی سٹوری سنا رہا ہو، ہم غور سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اچھا یہ اللہ کی سٹوریاں ویسے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم بندے کی بات سنتے ہیں، اچھا کیا ہوا تھا، کیا اب اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہوا تھا، زکریا کو ایسا ہوا، مریم کے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا ہے، میرے نبیوں نے دنیا میں ایسے دین پھیلایا، ایسے کام کیا، ان کے بیٹے ایسے تھے، ان کی اولادیں، ان کی بیویاں ایسی تھی، یہ سب اللہ پاک ہمیں سنا رہے ہیں۔ تو کتنی قسمت پائی ہے ہم نے، لیکن حقیقی مزہ تو تب آئے گا نا کہ یہ قرآن ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، ہم ہر چیز سے سیکھیں، ہر آیت سے کچھ نہ کچھ پوائنٹس نکالیں، خود نکالیں، 1 منٹ اور بھی دے دیا کریں، جہاں میری جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کریم ہے، کوئی ایسا بہت نیچے والا لفظ بھی نہیں بول سکتے، لیکن پھر بھی میری جو اتنی فہم نہیں ہے تو اس کو آپ غور سے سنتے ہیں، تو پھر ایسا کریں کہ کچھ ٹائم ہے 1 منٹ اپنا بھی دے دیے کریں، اس آیت پہ خود پوائنٹ سوچا کریں، اچھا یہ پوائنٹ، اچھا اس آیت کے اندر سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، تو میری پیاری بہنوں بہت سارے پوائنٹ اکٹھے ہوں گے، پھر وہ زندگی میں، ہماری زندگی میں وہ آیت مبارکہ آ جائے گی۔ جب آیت سنیں اس کے بعد سے لے کے ایک دن ٹائم رکھ لیں، دوسرے دن فجر تک ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس آیت پہ کتنا کیا ہے، ہم نے دعاؤں کا اہتمام شروع کیا ہے یا نہیں کیا، ہم نے مانگنے کی کوئی ترتیب سوچی ہے کہ کیا کیا مانگنا ہے، ہر وقت مانگنا ہے، تو اس طرح سے ہم لوگوں کو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت ہماری دعائیں سن لے، اللہ پاک سن لے، اور سننے والا ہے اللہ پاک، پورے قرآن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم، جانتے ہیں، مستجاب الدعویٰ، اللہ تعالیٰ دعائیں کو سنتے ہیں، بہت ڈیفرنٹ پیاری پیاری الفاظ اللہ پاک استعمال فرماتے ہیں، تو اللہ پاک ضرور سنیں گے، ہم اللہ سے باتیں تو کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح، اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔